الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، اس کے بعد سورہ بقرہ، اور اب ناظرین کرام قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 93 سے لے کر 95 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کی تمام چیزیں جو ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں حلال تھیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اے ہمارے حبیب، آپ ان سے فرما دیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو کوئی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، در حقیقت وہی ظالم ہیں۔ اے ہمارے حبیب، آپ فرما دیں، اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہی سچ ہے، لہٰذا آپ کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور یہ طے ہے کہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور جب ہم آج کی کلام اللہ کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ناظرین کرام، اس میں سب سے پہلا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حبیب کو یہ تسلی اور تشفی دی کہ اے ہمارے حبیب، آپ سے یہ کفار، یہ مشرکین، یہ منافقین بات بات پہ الجھنا چاہیں گے، آپ نے الجھنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ میں تو ملت ابراہیم پر قائم ہوں اور اس پر یکسو ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور وضاحت کی ہے کہ اہل کتاب یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیم پر قائم ہیں تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی بابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ وہ کہا کرتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر قائم ہوں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر رکھا تھا، اور آپ تو اونٹ کا گوشت حلال سمجھتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں آپ، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام وضاحت کی، ہرگز ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی اونٹ کا گوشت حلال ہی تھا، اور میری شریعت میں بھی حلال ہی ہے۔ قرآن نے ایک اور وضاحت کی ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا تو وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ ناظرین کرام، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک کوئی بیماری لاحق تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ نے اللہ سے ایک منت مانی تھی کہ الہ العالمین، اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے تو جو مجھے سب سے مرغوب چیز ہے وہ میں اپنے اوپر حرام کر لوں گا، یا میں اپنے اوپر ممنوع قرار دے دوں گا، سب سے محبوب۔ تو ان کو اونٹ کا گوشت بہت مرغوب تھا، بہت اچھا لگتا تھا، بہت پسندیدہ تھا، لہٰذا اس منت ماننے کے بعد جب ان کو شفا ہو گئی تو انہوں نے یہ جو مرغوب چیز تھی، جو بہت ان کو پسندیدہ تھی، یعنی کہ اونٹ کا گوشت، تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، ممنوع قرار دے دیا۔ اس کا تذکرہ، اس کا حوالہ کلام اللہ نے دیا ہے کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، ہم نے شریعت کے اعتبار سے اس کو حرام نہیں کیا تھا۔ ناظرین کرام، اس تمام سبق میں اب ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں،
قرآن کی کیا رہنمائی ہے، کیا صدائے قرآن ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام جو مہمان شخصیت میری دائیں جانب تشریف رکھتی ہیں جناب ڈاکٹر سیدہ سعدیہ، ماشاءاللہ آپ جی سی وومن یونیورسٹی سیالکوٹ میں ادارہ علوم اسلامیہ کی آپ سربراہ ہیں اور مسند نشین ہیں آپ سیرت چیئر پہ، ماشاءاللہ محقق ہیں، مصنف ہیں، مؤلف ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر وبرکاتہ۔ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب آپ کے جانے پہچانے ثنا خوان رسول، جن کو اللہ رب العزت نے نبی کریم کی محبت عطا کی ہے اور وہ محبت ان کی آواز سے جھلکتی ہے۔ ان کی اتنی خوبصورت لے میں جب وہ کلام پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ سے وارفتگی کے ساتھ ان کو ایک خاص انس ہے اور خاص تعلق ہے اور خاص نسبت ہے۔ جناب محمد مستنصر رانجھا ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ ڈاکٹر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمیں بڑی راحت ہوتی ہے جب پروگرام صدائے قرآن میں آپ تشریف آپ لاتے کی ہیں، محبت اور بہت سارے ہمارے ناظرین آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اور اس کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کلام اللہ نے آج کے سبق میں وضاحت بھی کی ہے کہ اور غلط فہمیوں کو بھی دور کیا ہے کہ جو لوگ اہل کتاب سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں حرام تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے کہ ان کے دور میں تو حرام تھیں، اور آپ کہتے ہیں میں ملت اسلامیہ ملت ابراہیم پر قائم ہوں، لہٰذا آپ نے اس غلط فہمی کو بھی دور کیا کہ نہیں ایسا نہیں تھا۔ اگر اونٹ کے گوشت کی بات ہے تو وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حرام کر رکھا تھا، تو آپ نے وضاحت کی کہ ایسی بات نہیں تھی، اس وقت بھی حلال تھا، آج بھی حلال ہے۔ اسرائیل نے اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر ممنوع قرار دیا تھا تو اس کی ایک منت تھی جس کو مفسرین نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہمارے لیے اس میں اس سارے بالعموم اور بالخصوص کیا سبق ہے، کیا صدا ہے، کیا ہم فکر و عمل کی تطہیر کے زاویے یہاں سے لے سکتے ہیں آج کے سبق سے؟ اور الحمدللہ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ چوتھا پارہ اس کا آغاز ہو گیا ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن میں، اور ماشاءاللہ یہ ساری آپ جیسے اہل علم جو تشریف لاتے ہیں ان کا فیضان ہے جو ہمارے ناظرین تک پہنچ رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی دلی طور پر ممنون ہوں کہ آپ اس بابرکت مجلس کا اور اسی علمی اور تحقیقی فورم کا حصہ بننے کے لیے یہاں پہ وقتاً فوقتاً مدعو کرتے رہتے ہیں۔ اور جیسا آپ نے فرمایا کہ چوتھا پارہ جو ہے اس کی طرف اب گامزن ہو گئے اور ہم اس کو اسباق جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو الحمدللہ جو سفر آپ نے سورہ الحمد سے شروع کیا تو منزل بہ منزل وہ آگے کی طرف رواں دواں ہے، تو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت سارے نئے گوشے واہ ہوئے ہوں گے، اور وہاں پہ جو اس فورم سے وابستہ افراد ہیں ان کے لیے بھی سیکھنے کی راہیں جو ہیں وہ ضرور اس پروگرام کے ذریعے سے ہموار ہوئی ہیں۔ میں اپنی طالب علمانہ سی جو کوشش ہے اس آیت کے حوالے سے جو آپ نے سامنے رکھی ہے اور جو موضوع ہے اس حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گی کہ پہلی بات یہ کہ یہ ایک ڈائیلاگ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اہل یہود میں سے جو ہے کچھ اصحاب ان کے پاس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سوالوں کے جواب دیجئے، اور اگر وہ جواب درست ہوں گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ انہی سلسلے میں سے کچھ سوال یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو گوشت جو ہے وہ ہمارے ہاں تو حرام ہے تو آپ کے ہاں حلال کیوں ہے، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اسی اساس پر ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اساس تھی، تو اس بنیاد کے اوپر تو آپ قائم ہی نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاریخی تناظر میں اس کا جواب جو ہے وہ دیا ہے۔ تاریخی تناظر میں کیا ہے کہ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا کہ لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا، جس طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا
کہ ان کا ایک انفرادی فعل تھا. جی جی. وہ انفرادی فعل بھی کس وجہ سے تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے اور اس بیماری سے بچنے کے لیے اور اللہ کے ہاں انہوں نے اپنی حاجت یہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے صحت عطا کر دے گا تو جو میری سب سے مرغوب چیز ہے میں اس کو جو ہے وہ ترک کر دوں گا اس کا استعمال. اور اسی حوالے سے آتا ہے کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی تو انہوں نے چونکہ اونٹ کا گوشت ان کو بہت مرغوب تھا انہوں نے اس کو ترک کر دیا استعمال. اور اسی طرح سے روایات میں آتا ہے کہ اونٹنی کے دودھ کا بھی استعمال انہوں نے جو ہے وہ ترک کر دیا. اس حوالے سے ہی یہود نے خود بخود اس نسبت کی وجہ سے کہ جو ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ تھی انہوں نے اپنے اوپر بھی اس کو حرام ٹھہرا لیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت موسوی ہے شریعت موسوی میں وہاں پہ کہیں پہ بھی اس چیز کے حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی کتاب کے حوالے سے جو ہے ان کو یہ کہا کہ آپ اپنی کتاب کو لے آئیں اور اس کتاب میں دیکھیے کہ وہاں پہ اونٹ کے گوشت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے کہ آیا انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے یا نہیں کیا. جبکہ تورات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اونٹ کے گوشت کو استعمال فرمایا کرتے تھے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 450 سال کا وقفہ ہے. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تب بھی ان کے وہ جو منسوخ حکم ہے اگر ہم اس کو اجتماعی طور پر بھی دیکھ لیں تو کیونکہ شریعت جو ہے وہ اس کے اوپر تو عرف کے مطابق وہ عمل ہوتا ہے تو جو شریعت موسوی تھی اس شریعت موسوی میں وہ حکم جو ہے وہ برقرار رکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے اونٹ کے گوشت کو حلال کیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا استعمال فرمایا کرتے تھے. تو یہ وہ ان کا جب نقطہ حل نہ ہوا اس حوالے سے کہ آیا یہ تو ہماری اس رمز کو جانتے ہیں کہ جو ہماری کتاب میں ہے اور قرآن کریم نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا نا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ یہ تو کلام کو بدل دیتے ہیں اپنی اس چیز کے اوپر یا اس کو چھپا لیتے ہیں. کتمان حق بھی انہی کے اندر جو ہے وہ موجود تھا تو اسی لیے یہ بھی اسی کتمان حق میں سے تھا کہ جس کو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اسی چیز کے ترک کرنے والے تھے جبکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ حلال ٹھہرائی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ نے بھی تذکرہ کیا میں نے بھی مقدمے میں یہ بات سامنے رکھی تھی اپنے ناظرین کے کہ انہوں نے بیماری سے شفا کے لیے منت مانی تھی یہ چیز میں اپنے اوپر ممنوع قرار دے دوں گا حرام قرار دے دوں گا ترک کر دوں گا اور اونٹ کا گوشت ان کو مرغوب تھا لہٰذا انہوں نے ترک کر دیا. آج ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو استثنائی کیفیت دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں پسندیدہ ہیں اور شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے امت کے لیے نمونہ ہوتے بالکل لیکن وہاں پہ نبی بحیثیت انسان بھی ہے نا تو ایک انسان جو ہے وہ انفرادی طور پر اپنے لیے تو وہ کوئی چیز کر سکتا ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کامل شریعت لے کر آئے ہیں وہاں پہ ان کا اسوہ کیا ہے کہ وہ بھی جو ہمیں آتا ہے کہ ایک مغافیر جو شہد کی ایک قسم تھی اور کچھ میں آتا ہے وہ شہد کی قسم نہیں تھی کچھ وہ جڑی بوٹی تھی کوئی میٹھی قسم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی لیکن آپ کی ازواج میں سے ایک یا دو زوجہ کو ان کی خوشبو ناپسند تھی تو آپ نے ان خواتین کی اپنی ازواج مطہرات کی جو ہے خوشنودی کے لیے ان کو کہہ دیا کہ میں ترک کر دوں گا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنے اوپر اس چیز کو مت حرام جو ہے وہ ٹھہرائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہوا ہے کیونکہ آپ شارع ہیں. آپ شارع ہیں. اچھا اب وہاں سے اسوہ ہمیں یہ بھی بتانا مقصود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ ہم جن چیزوں کی منت مان رہے ہیں یا جن چیزوں کی نظر مان رہے ہیں وہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. ایک وہ چیز ہے کہ جو شریعت نے ہمارے اوپر لازم ٹھہرا دی ہے اس کا استعمال اس کی چیزیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین کے معاملے میں وسعت رکھی ہے اس کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ وسعت کے طور پہ اسے محدود کر لیتے ہیں. تو وہ ہمارا انفرادی فعل کسی چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ بتایا کہ کوئی ایسی نظر یا ایسی منت مانی جائے کہ جو کہ اس معاملے میں ہو کہ جس میں اللہ رب العزت کی کہیں پہ معصیت کی طرف ہم نہ جا رہے ہوں
جس میں سے کسی وسعت کو ہم تنگی کی تنگ طرف تنگ نہ کر رہے ہوں، محدود نہ کر رہے ہوں. تو اس میں ہمارا اسوہ یا ہمارا اپنا طریقہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ جس میں سے کسی کے لیے بھی تنگی اور حرج جو ہے وہ نہ پیدا ہو. تو وہ منت کی یا نظر جو ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ کن کن چیزوں میں مانی جائے اور کس کس طرح سے مانی جائے اور کن کن چیزوں کی مانی جائے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے اور ہماری بہت احسن انداز سے ڈاکٹر صاحبہ نے رہنمائی بھی کی ہے، لیکن ایک ایسے مقام پہ ہم نے وقفہ لیا ہے کہ جہاں بات آگے سمجھنا اور مزید بہت ضروری ہے، کیونکہ منت کیا چیز ہے یہ اس سے پہلے بھی کلام اللہ کی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی منت مانی تھی کہ الہ العالمین جو میرے بطن سے بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمور کر دوں گی، اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی. ہم نے اس وقت بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن کلام اللہ میں چونکہ تکرار ہے اور بار بار ایک چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے یاد دہانی کے لیے، اور ہمارے ہی اس میں استفادے کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ ایک چیز اگر ہمیں پہلے بھول گئی دوبارہ اس کا تکرار ہو رہا ہے اور دوبارہ اس کو تازہ کیا جا رہا ہے ہمارے لیے. تو ناظرین کرام، اس پہ ہم گفتگو ابھی کرتے ہیں کہ منت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ کون سی باتوں پہ منت ماننی چاہیے، نظر ماننی چاہیے اور کہاں ممنوع ہے، اس پہ ہم بات کریں گے ابھی وقفے کے بعد. اور وقفے میں ناظرین کرام ہمارا معمول ہے کہ ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور الحمدللہ رب العالمین. اب قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 سے لے کر 95 تک آج ہمارا سبق ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مریم کی والدہ نے بھی یہ منت مانی تھی اور قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، ہمیں گواہی دیتا ہے. پھر یہاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی منت مانی کہ مجھے شفا ہو جائے تو میں چیز ترک کر دوں گا جو مجھے سب سے مرغوب ہوگی. تو میرے سوال کی بنیاد بھی اسی تناظر میں ہے کہ جیسے ان کا انفرادی فعل تھا اور نبی امت کے لیے ایک نمونہ اور ماڈل ہوا کرتے ہیں، اسوہ ہوا کرتے ہیں، تو یہاں سے کیا ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے اس کی بارگاہ میں استغاثہ اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں ہم کہ الہ العالمین میری یہ اگر مراد پوری ہو گئی تو میں یہ کام کروں گا یا اس کو ترک کر دوں گا یا اس کو چھوڑ دوں گا. آج ہمارے لیے کیا صدائے قرآن؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ اس کی لطافت کو بھی اور نزاکت کو بھی سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی بھی نظر مان لی جائے وہ جائز ہے ہمارے لیے، اور بعض اوقات ہم اس کی وجہ سے بہت ساری بدعات کا بھی اور غلط فہمیوں کا بھی جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. اصل میں دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے جن نظروں کا بیان ہو رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ خیر کے معاملے کے لیے ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو مانی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے وقف کرنے والی بات ہے. اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو مانی ہے وہ انہوں نے اپنی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، لیکن استغاثہ کدھر ہے، طلب کدھر ہے، وہ اللہ کی طرف ہے. یعنی وہ رجوع ادھر ہے اور اس میں یہ کہا کہ میں اپنی مرغوب چیز جو ہے وہ کروں گا. اور یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں جب ہم اپنی وہ سیکریفائسز کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ یہ میں چیز اپنے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اگر آپ میرا یہ کام کر دیجئے اس کے بدلے میں مجھے اس طرح سے نواز دیجئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کے حوالے سے بھی ان کے دادا نے بھی نظر مانی تھی. تو اس کا ذکر بھی آتا ہے روایات میں، سیرت کی بھی اور تاریخ کے بھی، کہ ان کے ہاں تھا کہ مجھے اتنے بیٹے ملیں گے تو میں اپنے اس بیٹے کو جو ہے وہ قربان کروں گا، جس کی نظر انہوں نے مانی اور بعد میں اس کی جگہ پہ جو ہے وہ اونٹوں کو جو ہے وہ فدیے کے طور پر انہوں نے ذبح کیا اور قربان کیا. تو اس لیے یہ جو نظر ہے، یہ منت ہے، یہ مانگنا شرعی طور پر جائز ہے، لیکن اس میں ان چیزوں کو دیکھا جائے
کہ ہم مانگ کس چیز کے لیے رہے ہیں. میں اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت سے دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد طلب کرو کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. اب صبر جو ہے ایک تو وہ ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات کو پیچھے کر لینا, اور یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو فعل ہے کہ مرغوب چیز ہے جس کے کھانے کی خواہش بہت ہے, طلب بہت ہے, آپ اس سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور نماز تو ہے ہی کہ آپ اللہ کے سامنے اپنے جو ہے نوافل حاجت کے پڑھ رہے ہیں, اس کے سامنے آپ اپنی طلب کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں یہی طریقہ رہا ہے. اچھا, صبر کا دوسرا مفہوم جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, اور وہ بھی انبیاء علیہ السلام کے اسوے سے ثابت ہے, وہ کیا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ شہر الصبر ہے, رکنے کا مہینہ ہے, تو یہ جو کہا گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کیا کہ روزے سے بھی اللہ کی, اگر اس کا ہم دوسرا معنی صبر کا لے لیں کہ روزے اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو. تو اب وہ جو روزہ کیا ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی روزے رکھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. تو انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا قرب چاہتے ہوئے, اللہ کے حضور اپنی التجا اور مناجات پیش کرتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی کرتے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ مرغوب ہوتی ہے, کہ جب انسان اپنی خواہش کو روک لے اور صرف اللہ کے لیے روک لے. تو پھر تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے افراد ہیں کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے, کسی اور چیز کا معاملہ ہے, کوئی کہتا ہے میں اللہ کے گھر کا عمرہ کروں گا, کوئی کہتا ہے کہ میں اتنے ماہ کے روزے رکھوں گا. تو یہ تمام چیزیں اللہ کے قرب کے لیے بالکل ٹھیک ہے. آپ کی ڈاکٹر صاحب بات سے میں جو اخذ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو منت اس عمل کا نام ہے کہ جو شریعت کا حصہ نہیں ہوا کرتی بالاجتباع. بالکل ایسے ہی بالاجتباع شریعت کا حصہ نہیں, بالکل وہ اختیاری ہے. ہاں, ذاتی طور پر ایک ایسا اختیاری فعل ہے کہ جو عام رائج نہیں ہے شریعت میں, لیکن وہ بطور خاص اپنے اوپر خود لازم کر لینا ہے. اب جہاں تک اس کے جواز کی بات ہے, تو وہ دوسری بات میں نے آپ کی گفتگو سے یہ اخذ کی, اپنے ناظرین کے لیے میں اس کا تکرار کر رہا ہوں کہ منت مانی جائے خیر کے لیے, بالکل, اور اس کا سارا دار و مدار اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے. یعنی معاصی میں نہیں ہے منت. جی, معاصی میں نہیں ہے. کسی ناجائز کام کے لیے منت نہیں ہو سکتی, اور غیر اللہ کے لیے اس کا دار و مدار نہیں ہو سکتا. غیر اللہ کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے. نظر مانی بھی جائے تو اللہ کے لیے مانی جائے اور اللہ کی طرف ہی مانی جائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ڈاکٹر صاحب کہا نا کہ وَالْيُوفُونَ بِالنُّذْرِ, کہ وہ اپنی جو ہے وہ ان کو پورا کرتے ہیں جو نظریں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جو ہے وہ صفت یہ بیان کرتا ہے. تو یہ جو اختیاری معاملہ ہے جس کو ہم خود اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں, یہ ان چیزوں میں بھی نہیں ہے کہ جو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ہم پہلے سے ادا کر رہے ہیں, جو ہمارے واجبات ہیں. تو نظر یا منت واجبات کے معاملات میں نہیں ہے. ہاں, واجبات میں نہیں, یہ واجبات کے نہ فرائض میں ہے نہ واجبات میں. اور یہ ان کے لیے بھی نہیں ہے کہ جن کے حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں, کہ اگر والدین ہیں تو ان کے لیے نہیں ہوگی کہ میں یہ پیسے ہیں یا میں نے خرچ کرنے ہیں, اس کی منت مانی ہے تو میں اب اپنے والدین کو دوں یا اپنی اولاد کو دوں یا اپنے باقی لوگوں کو دوں. اس میں کسی کے حق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. حق کی پامالی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے اس کو خیر کے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں. تو احادیث میں سے بھی ثابت ہے نا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لوگ مختلف قسم کے نظریں مانا کرتے تھے. کہ کسی نے ایک دفعہ, وہ عورت تھی تو وہ ننگے پاؤں جو ہے وہ حج کے لیے جا رہی تھی, پیدل سفر کر رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت ہے, اس نے نظر مانی تھی اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس طرح کی نظر سے بے پرواہ ہے. کہ جو گئے کہ میں نے پیدل سفر کر کے جانا ہے, میں نے ننگے پاؤں سفر کر کے جانا ہے. تو اسی طرح اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ غنی ہے اس چیز سے. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ دھوپ میں کھڑا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں دھوپ میں کھڑا ہے, سائے میں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے نا چپ رہنے کی نظر مانی ہے, اس نے جو ہے دھوپ میں کھڑے ہونے کی نظر مانی ہے, اور اس نے روزے کی نظر مانی ہے. آپ نے کہا کہ اسے کو چھاؤں میں آ جائے, اسے کو گفتگو کرے, صرف جو روزہ ہے اس کو پورا کرے, اس نظر کو, کہ جو اس نے نفلی روزے کی نیت کر لی ہے. تو ہم بھی اگر اپنی کسی حاجت کے لیے نفلی روزے کی نیت کرتے ہیں, ہم صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں, ہم شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ میرا کام ہو جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کے سبق میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ کوئی آپ سے الجھے تو آپ نے نہیں الجھنا,
بس اس کو آپ بتا دیں کہ میں ملت ابراہیمی پر قائم ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بار بار قرآن کریم میں آ رہا ہے، ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی آپ فرمائیں کہ ملت ابراہیمی ایک تو یہ کیا ہے، دوسرا یہ بھی سوال جدید ذہن میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہونے کے باوجود آپ ملت ابراہیمی کی طرف کیوں رجوع کرتے تھے؟ اچھا، درمیان میں اتنے پیغمبر تھے، چین آف دا پروفٹ ہے، کیا ان سب نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، یا صرف آپ ختم المرسلین کا یہ دعویٰ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم ہی کی مختلف آیات اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کی گئی، ہم کہتے ہیں جد الانبیاء۔ جی جی۔ اب جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ جنہوں نے اس بنیاد کے اوپر جو حضرت آدم علیہ السلام کو جس بنیاد کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اس کا احیاء، اس کا قیام اور اس کا استحکام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو فرمایا۔ اب پھر نہ صرف وہ اثر نو فرمایا ہے، بلکہ وہ جو بیت اللہ کی اساس ہے اسی کے اوپر آپ نے دیواریں قائم کی۔ تو اب وہ جو جس شخصیت کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے اور جس کے کارنامے اور جس کی چیزیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم ہمیشہ اسی کو رول ماڈل کہتے ہیں کہ بھئی آپ اسی کو جو ہے وہ اپنائیں، اسی کے اسوے کو۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین حنیف بھی ہے، ہم اپنے دین اسلام کو دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو دین حنیف اور اب حنیف کیا ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں قرآن کریم میں ان کو کہا گیا کہ یکسو تھے، ٹھیک ہے؟ کہ جو توجہ، جو تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے ایک شخص کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قائم کر کے بتایا، اپنے ہر طرح کی قربانی دے کر، اور اس کی وجہ سے وہ خلیل اللہ کے لقب کے اوپر ہو گئے۔ تو یہ ایک تو دین ابراہیمی وہ۔ دوسری بات یہ جو میں نے کہی تھی کہ جد الانبیاء کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو بعد میں آنے والے ہیں، چاہے وہ یہودیت کے ہیں جن کو یہودی اپنا مانتے ہیں کہ یہ ہم انہی کے دین کو پیروکار ہیں، اگر وہ عیسائی ہیں تو وہ بھی سب اپنا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ملاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب وہ سلسلہ نسب وہاں پر چلا گیا تو ان کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسی دین ہی کو تو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں، اسی پیغام کے تو ہم آگے سے جو ہے اسی بنیاد کو آگے لے کر چلنے والے ہیں، جبکہ تم اپنی اس اساس سے، اپنی اس چیز سے جو ہے وہ ہٹ چکے ہو۔ اب یہ جو اگلا سوال تھا آپ کا کہ ملت والا، اب ملت کیا ہے کہ یہ وہ احکام یا وہ اساس ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، جس میں سے ہم یہ اور کسی نہ کسی صورت میں کسی کو جزوی طور پر اور کسی کو مکمل طور پر دیے گئے۔ اب اس میں کیا ہے؟ نماز ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، شرک سے جو ہے وہ اجتناب ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ملت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اور جو شریعت ہے، شریعت کا دار و مدار اس عرف اور مزاج کے اوپر یا سماج کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ حالات اور واقعات کے ساتھ یا اس تناظر میں جو اس زمانے کا مزاج ہوتا ہے، اپنے نبی کے زمانے میں چینج ہوتی رہی، ان مسائل کے حوالے انبیاء اور رسول کے لیے مخصوص ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے لیکن اساس اور بنیاد وہ ملت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کبھی چینج نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ انہوں نے جو تبدیلیاں کر لی وہ شریعت کے مزاج کے مطابق یا اس زمانے کے حالات اور وقت کے مطابق، تو اسی لیے باقی انبیاء علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئیں وہ شریعت کے اس وقت کے جو حالات تھے، نزاکتیں تھیں اور مسائل تھے، ان کے مطابق ان کو تعلیمات دی گئی۔ جی بالکل۔ آپ کی اجازت سے ایک پھر وقفہ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، بہت اہم اور خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور قرآن کی اس صدا پہ لبیک کہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین کرام، آپ درود کریم پڑھیے اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کا چوتھا پارہ ناظرین کرام شروع ہے، اور سورہ آل عمران کی 93 سے لے کر 95 نمبر آیت تک آج ہمارا سبق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں،
اللہ رب العزت نے بھی یہاں آج کے سبق میں اس کی نشاندہی کی ہے کہ جھوٹ خود بات کو گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا کہ اللہ نے یہ حرام کیا، اللہ نے یہ حلال کیا، یہ بعض اوقات اہل یہود کی بھی، اہل کتاب کی بھی یہ روش رہی ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ بات گھڑ کے منسوب کر دیتے تھے۔ آج بھی ایسے ہے، جس کو کم فہمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر ہم ویسے بھی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اس میں ہمیں کس حد تک احتیاط کرنی چاہیے اور اس کا وبال کیا ہے کہ جھوٹی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا یا نبی کی طرف منسوب کر دینا۔ ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میسج ایک عبارت لے کر نیچے حضرت علی لکھ دیا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کے سوال میں یہی چیز ذہن میں آ رہی تھی۔ جی لکھ دیا جاتا ہے اور نیچے گڈ نائٹ۔ ایسے کیا بات ہے، ایسے خود ہی حضرت علی کی طرف باتیں منسوب کر دینا، اس کے بارے میں آپ فرمائیں کس حد تک ہمیں احتیاط کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب قرآن کریم میں اللہ رب العزت اسی حوالے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ افطرا بازی جو ہے، ام یقولون افترا علی اللہ الکذب، کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو جھوٹ باندھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کے منہوں کی باتیں ہیں کہ جو یہ اللہ کے لیے جو ہے وہ باندھتے ہیں یا اللہ کے اوپر گھڑ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو شدت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری جانب کوئی ایسی بات منسوب کی کہ جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ، اپنا گھر جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ تو اب جہاں پہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وعید ہے، تو وہاں پہ قرآن کریم کے حوالے سے وہ وعید جو کہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، وہاں پہ وہ وعید کس قدر سخت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی نا اپنے معاشرے میں ضرورت ہے، اور سینیٹائز کرنے کی بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہر قول حضرت علی کا قول ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی الف بے پہ جو مرضی کوئی ہو تو وہ اس کی طرف، تو اس لیے اللہ رب العزت کے حوالے سے ہمیں حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ بھی جس نے حوالہ دیا ہے اس حوالے کو ہم ایک دفعہ ضرور کنسلٹ کر لیں آگے فارورڈ کرنے سے پہلے۔ حوالہ بھی نہیں ہوتا اور ہم اس کو جو ہے وہ آگے سے آگے، تو یہ غیر محققانہ جو ہے وہ روش ہے، تو جس کی طرف اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نشاندہی بھی فرمائی کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے وہ یہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے پھیلا دے، تو اس لیے بغیر تحقیق اور بغیر سند کے ہمیں جو ہے وہ بات آگے نہیں کرنی چاہیے۔ اور جس طرح سے یہود کے حوالے سے یہ بات کی تو وہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اپنی بات میں کہ ان کی روش ہی یہ تھی کہ وہ جو ہے خود بخود ہی جو ان کے خیالات ہوتے تھے، جو ان کے اندر وہ تعصب ہوتا تھا، اس کو الفاظ کا پہناوا چڑھا دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ اپنی طرف سے اس کلام کو جو ہے وہ بدل ڈالتے ہیں جو کہ وہ کلام نہیں ہوتا۔ ایک بات کہہ کر وہ ختم کروں گی اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بار بار کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو تم ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے بدگزید ہیں، تو لاؤ پھر کوئی دلیل۔ تو اسی طرح یہ کہا گیا کہ لاؤ پھر تورات۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائیں، اور میری درخواست ہے کہ کل کے پروگرام میں بھی آپ جی ڈاکٹر صاحب ضرور، بھائی سے افتخار ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا۔ ناظرین کرام، آج جو آپ کے سامنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء رکھ رہا ہوں، ان میں سب سے پہلے ہے سیدنا متم الحج والعمرہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج اور عمرہ مکمل کرنے والے۔ اور اس آپ کی صفت کا ہمیں کلو کہاں سے ملتا ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو سب سے پہلے تو نبی کریم حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرنے والے تھے، تو یہاں سے ہم آپ کا یہ صفاتی نام اخذ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہے سیدنا المتوکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توکل کرنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے۔ تو اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 سے 160 سے، آل عمران کی ہی، اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام المائدہ 11، سورہ الانفال 49، اور انفال ہی 61، التوبہ 51، اور ناظرین کرام پھر سورہ ابراہیم ہے 11، ابراہیم 12، النحل 42، النحل 99،
پھر ناظرین کرام الفرقان 58، الشعراء 217، سورہ العنکبوت 59، سورہ الاحزاب آیت نمبر 3، پھر سورہ الاحزاب ہی آیت نمبر 48، پھر سورہ المجادلہ 10، پھر التغابن 13۔ ناظرین کرام ان تمام آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت کسی نہ کسی زاویے سے بیان ہوئی ہے کہ آپ اللہ پر توکل کرنے والے تھے۔ اس کے بعد ہے سیدنا المجاہد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے والے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 ہے، اور پھر الانفال 72 ہے، اور اس کے بعد ناظرین کرام الانفال ہی 74 ہے، پھر الانفال 75 ہے، پھر سورہ توبہ ہے 20، اور اس کے بعد سورہ توبہ 24، پھر سورہ توبہ 88، الفرقان آیت نمبر 2، اور سورہ العنکبوت آیت نمبر 6۔ اس کے بعد ناظرین کرام آپ کا اس میں گرامی ہے سیدنا المحافظ، حفاظت کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سارے اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جو کہ اللہ کے اسماء الحسنہ سے بھی مس رکھتے ہیں، میچ کرتے ہیں، اشتراک رکھتے ہیں۔ تو ان میں ایک یہ بھی ہے سیدنا المحافظ، حفاظت کرنے والے۔ ایک تو ہے اللہ ہماری ذات کی حفاظت کرنے والا، پوری کائنات کی حفاظت کرنے والا۔ ہم ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں بارگاہ الہی میں، جو ہم نے پہنچانا ہے اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنی گفتار سے، اس کی حفاظت کرنا، اور اللہ رب العزت کی جو امانتیں ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور وہ امانتیں احکام کی صورت میں بھی، ذمہ داریوں کی صورت میں بھی ہمارے اوپر لاگو ہیں، تو ان کی حفاظت کرنے کے ضمن میں ناظرین کرام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہے، اور اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ المؤمنون آیت نمبر 5 سے، اور سورہ المعارج آیت نمبر 29 سے۔ پھر سیدنا محب اللہ، اللہ سے محبت کرنے والے۔ آپ سے زیادہ کون اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا؟ ہمیں تو خود اللہ سے محبت کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آپ کی ذات سے ملا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، 195 ہے بقرہ ہی، اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام آل عمران 146، 159، المائدہ 42، التوبہ 7، سورہ توبہ ہی 108، اور سورہ الصف کی آیت نمبر 4 ہے ناظرین کرام، جس میں یہ آپ کی صفت بیان ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن ناظرین کرام ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کروں گا جناب مستنصر رانجھا سے کہ وہ اپنی مخصوص لے میں اور آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار فرمائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ وہ سرکار جب سے ہمارے ہوئے ہیں، وہ سرکار جب سے ہمارے ہوئے ہیں، وہ سرکار جب سے ہمارے ہوئے ہیں، ہمارے ہوئے ہیں، ہمارے تو وارے نیارے ہوئے ہیں، ہمارے تو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور محبت نبی کی ہے جن کے دلوں میں، محبت نبی کی ہے جن کے دلوں میں، ہے جن کے دلوں میں، وہی اپنا ایمان نکھارے ہوئے ہیں، وہی اپنا ایمان نکھارے ہوئے ہیں، اور جنہیں مصطفیٰ کی شفاعت ملی ہے، جنہیں مصطفیٰ کی شفاعت ملی ہے، شفاعت ملی ہے، انہیں مغفرت کے
اشارے ہوئے ہیں، انہیں مغفرت کے اشارے ہوئے ہیں، اور بھلا کر رہے ہیں جو خلق خدا کا، بھلا کر رہے ہیں جو خلق خدا کا، جو خلق خدا کا، وہی لوگ مولا کو پیارے ہوئے ہیں۔ وہ زہرا علی ہو کہ شبیر و شب، وہ زہرا علی ہو کہ شبیر و شب، کہ شبیر و شب، سبھی مصطفیٰ کے دلارے ہوئے ہیں، اور جلیلہ کے شاہ مدینہ کے در پر، جلیلہ کے شاہ مدینہ کے در پر، مدینہ کے در پر، مقدر کو اپنے سنوارے ہوئے ہیں، ہمارے تو وارے نیارے